السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے شوہر. شوہر کے حقوق کیا ہیں؟ شوہر کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ شوہر ایک بیوی کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اور اس سب چیزوں کو ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے والے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ہے شوہر کا حق ادا کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ عورت پر تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا مرد پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرد پر سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنی عورت پر کتنی فوقیت رکھتا ہے اور اپنی بیوی پر اس کا کیا حق ہے، کیا حقوق ہیں. یہ سب کچھ ہمیں اس بات سے واضح ہو جاتا ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کہ اچھے شوہر کے اوصاف کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں. شوہر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعد اگر سجدہ کرنے کا حکم کسی کو ہوتا تو وہ شوہر کو ہوتا. شوہر کی قدر و قیمت اس عورت سے پوچھیں جو بیوہ ہے. اس کے لیے شوہر اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور اس کی ہر تکلیف میں اس کے ساتھ ہوتا ہے. شوہر عورت اور بچوں کو خوش رکھنے کے لیے پورا دن خون پسینہ ایک کر کے کماتا ہے. شوہر کی عزت کا دار و مدار صرف پیسے پر نہیں بلکہ ایک سچے ساتھی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ وہ مال و دولت شاید ان کے قدموں میں نہ لا کر رکھے لیکن اپنی بیوی کی حفاظت عزت میں پیچھے نہیں رہتا وہ، اور اس کے بدلے وہ صرف بچوں کی اچھی پرورش اور اپنی عزت مانگتا ہے. یعنی اگر وہ تھکا ہارا گھر سے گھر آئے ہو اور بیوی مسکرا کر اس کا استقبال کرے تو اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اسی طرح اگر ایک ایسی عورت ہے جو پہلے سے ہی جو ہے ٹینشن پریشانی لے کے یا پھر اپنے شوہر کا غصے میں انتظار کر رہی ہوتی ہے، جس کی نیچر ہی ایسی ہے کہ مسکرانا ہے ہی نہیں اس کی نیچر میں، تو اگر شوہر گھر آتا ہے اور وہ اسی طرح سڑا ہوا منہ لے کے بیٹھی ہوئی ہو یا پھر اس کا خوشی سے استقبال نہ کرے یا پھر اس کو کوئی فکر فاقہ نہ ہو کہ اس کا شوہر گھر میں تشریف لایا ہے یا نہیں، تو پھر اس شوہر پہ بیچارے پہ کیا بیتی ہوگی کہ وہ سوچتا ہوگا کہ جی میں تو پہلے ہی اتنے محنت کر کے سارا دن آیا ہوں، تھکاوٹ ہے مجھے اتنی زیادہ، اور گھر میں آ کے اپنی بیوی کی اس طرح کی شکل دیکھ کے وہ کیا سوچے گا بیچارہ، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو اسی لیے ہم سب عورتوں کو چاہیے کہ جو بھی میریڈ لڑکیاں ہیں یا جو ہونے والی ہیں تو اپنے شوہر جو بھی آپ کا کام کرتے ہوں چاہے وہ اتنی محنت والا نہ بھی ہو لیکن پھر بھی بیٹھنے اٹھنے سے تو تھکاوٹ ہو ہی جاتی ہے سارا دن. تو جب بھی وہ گھر آئیں تو ان کا مسکراہٹ سے استقبال کریں. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ نے پھول پتیاں بچھا دینی ہے، بس صرف اپنے فیس پہ مسکراہٹ رکھیں، سلام کریں، انہیں پانی کا پوچھ لیں، بس اسی میں ہی وہ لوگ خوش ہو جائیں گے اور اس کے بعد ان کی تھکاوٹ کم سے کم ہو جائے گی. یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے شوہر کو جو ہے اپنی طرف مائل کرنے کا اور شوہر کو جو ہے اپنی طرف راغب کرنے کا. تو یہ کوئی مشکل کام یا عمل نہیں ہے جس کو ہم عام عورتیں نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا ایک یہ بھی بہت میٹر کرتی ہے بات کہ جب شوہر نے آنا ہو تو ہم اس کے لیے تیار ہو کے بناؤ سنگار کر کے بیٹھے ہوں. یہ نہیں کہ ہم نے جولری یا ہیوی کپڑے پہن لینے، بس صاف ستھرا ہو کے منہ ہاتھ دھو کے ٹھیک ہے فریشن اپ ہو کے ہم اس کے لیے بیٹھیں تاکہ جب اگلا بندہ آئے تو وہ خوش ہو جائے کہ میری بیوی تو بہت صاف ستھری لگ رہی ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہے. ٹھیک ہے، مسکراہٹ سے اس کا استقبال کریں گے تو وہ بھی خوش و خرم ہو جائے گا اور اس کی تھکاوٹ میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی. اب اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے نا عورت پر زیادہ فضیلت دی ہے، زیادہ فوقیت دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہے، زیادہ قوی ہے اور عورت کی نسبت زیادہ صلاحیتی کام انجام دے سکتا ہے اور خود محنت مشقت کر کے عورت پر خرچ کرتا ہے. اس پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عورت شوہر کے لیے امن و سکون کا گہوارہ ہے. نیک بیوی شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے. اور ایک حدیث کے حوالے سے بھی ہے، دنیا کی بہترین دولت نیک بیوی ہے. اور ایک مرد کے لیے نیک بیوی ایک قیمتی عطیہ ہے، خالق کائنات کا سب سے بڑا قیمتی اور نایاب تحفہ ہے جو شوہر کی محبت اور غمخواری کے لیے بھیجا گیا ہے.
اب بات کرتے ہیں کہ شوہر کے بیوی پر حقوق کے بارے میں۔ نمبر 1، شوہر جب ہم بستری کے لیے طلب کرے عورت کو تو انکار نہ کرے۔ نمبر 2، ہر جائز حکم میں اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ نمبر 3، شوہر کے سامنے خوبصورتی اور بناؤ سنگھار کا اہتمام کرے۔ نمبر 4، شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ یہ کچھ حقوق تھے شوہر کے، یہ میں نے آپ کو ڈیفائن کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم جو بھی عورتیں کر رہی ہوں، کوئی بھی کام کر رہی ہوں، تو وہ پہلے اپنے شوہر سے پوچھیں، اس کی اجازت لیں اور پھر وہ کام سرزد کریں، تاکہ شوہر کو بھی اطمینان رہے کہ میری بیوی جو بھی کام سر انجام دیتی ہے مجھ سے پوچھ کر کرتی ہے، مجھ سے پوچھے بغیر نہیں کرتی، اور اس کا اعتبار اور یقین آپ پر ڈبل ہو جائے اور وہ آپ پر بے حد اعتماد اور یقین کرنے لگے۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور دیکھ لیتے ہیں اسلامی روایت میں، اے خاتون شوہر کو راضی رکھ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کا اس حال میں انتقال ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا یہ کلام ہے، کتنا پیاری یہ بات ہے کہ اگر ہم نے اپنے شوہروں کو راضی کر لیا اور ہم اسی حالت میں مر گئیں تو ہم لوگ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ آسانیاں پیدا کی ہیں ایک بیوی کے لیے کہ صرف شوہروں کو راضی رکھ کر ہم لوگ جنت کے متحمل ہو سکتے ہیں، جنت کو پا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی اور خاص بات ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر جس کا مزاج نرم نہ ہو، سخت لہجہ ہو، تو وہ کیا کرے۔ اس کے لیے چھوٹا سا آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ ایسی عورت جس کا شوہر سخت مزاج کا ہو اور بات بات پر جائز ناجائز غصہ کرتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ شوہر کو جب روٹی دینے لگے تو اس سے پہلے 111 مرتبہ یا افو پڑھ لے۔ اسی طرح 40 دن تک کرے، انشاءاللہ شوہر کا مزاج نرم ہو جائے گا اور بد کلامی بھی چھوڑ دے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو شوہر کے حقوق، اس کے اوصاف اور ایک اچھی بیوی ہونے کے حیثیت سے کچھ باتیں بتائی ہیں، اور جن کے شوہر اچھے نہیں ہیں یا جن کا لہجہ اچھا نہیں ہے ان کو نرم کرنے کے بارے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی بتایا ہے، جو صرف 1 یا 1.5 منٹ میں ہو جائے گا۔ تو میری آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، کوئی نہ کوئی بات اس میں اچھی لگی ہو اور وہ آپ دوسروں کو تک شیئر کرنا چاہتے ہوں تو انہیں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو یہ ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو اس طریقے کی ہر ویڈیو جلد سے جلد مل سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔